أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك سيدي يا خالق. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور پر نور، شافع یوم النشور، نور علی نور، سر اللہ المکنون، در اللہ المخزون، نور الافئدة والعیون، عالم ما کان وما یکون، حضور تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، مقصود کائنات، حسن کائنات، وجہ تخلیق ارض و سما، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، معصوم آمنہ، سلطان الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محبوب کبریاء، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی آل بیت پر، آپ کے صحابہ پر، قیامت تک آپ کی پیروی، آپ کی اتباع کرنے والوں پر
اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام، تمام شرکائے خطبہ جمعۃ المبارک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کرم سے ایک مرتبہ پھر حاضری ہوئی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی کریم اور عظیم بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آپ کی خدمت میں آج رزق حلال کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو تہجد نہیں پڑھا سکتے، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجات، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ ساری نفلی عبادتیں، صدقہ، خیرات، فلاحی کام یہ نہیں کروا سکتے تو کوئی بات نہیں، صرف ایک کام کر جائیں، اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلاتے، بس لقمہ حلال یہ آپ کھلا دیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں آپ کی اولاد خود تہجد گزار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51، 5 اور 1۔ اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ۔ اور یہ پیغام اور یہ حکموں کو دیا جا رہا ہے جو پاک چیزوں کے علاوہ کچھ کھا سکتے ہی نہیں۔ انبیاء اور رسول پاک چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا، بلکہ وہ پاک چیزیں بھی بڑی محدود سی مقدار میں استعمال کریں۔ ہم محتاج ہیں روٹی کے، اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور پھر حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاہی کچن اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عطاؤں سے نوازا ہوا ہے، وہ تو یہ ہے کہ 3 مہینے تک آپ کے مبارک شاہی کچن میں چولہا نہیں جلا، 3 مہینے تک۔ آج تیسرا دن ہوتا دنیا باہر آ جاتی ہے، اور ان 3 مہینوں میں کوئی ایک صحابی رسول بھی ایسا نہیں ہے جس کے گھر سے حضور نے کھانا منگوایا۔ یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا، ویسے ساتھ یہ بھی کہ میرے محبوب تو کسی کے محتاج ہی نہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خود آقا علیہ السلام کے لیے
ناشتہ، دوپہر اور شام کا جو کھنا ہے یہ فردوس بری سے آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جناب سرکار موسیٰ علیہ السلام کے لیے مائدہ، پوری صورت ہے سورہ مائدہ، دسترخوان اترتا تھا من اور سلوہ، قرآن بھی کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ اور پھر چھٹے سپارے میں یہ پوری صورت ہے سورہ مائدہ شریف، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 114 میں قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم، اے ہمارے رب، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ دسترخوان اس کو نہیں کہتے جس پر کھانا کچا ہو، دسترخوان وہ ہوتا ہے جس پر کھانا پکا ہوا، دسترخوان لگا ہے۔ کبھی کسی نے دسترخوان پر خالی آٹا اور سبزی تو نہیں رکھی، عرض کرتے ہیں آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، ہمارے لیے عید خوشی ہو، پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی ادھر سے ہی لٹیرے آتے، بنے ہوئے چرخے آتے تھے تیار شدہ۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور تو وجہ تخلیق کائنات، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، یہ تو بات والوں کے لیے، اور یہ ان کی امت کے لیے آ رہے ہیں کہ جن کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پھر ان کی پیروی کرنے والوں کو پیغام دے رہا ہے، روٹی حلال نہیں کھانی، لقمہ کون سا کھانا ہے، نفل عبادت نہیں کر سکتے، تو یہ تو اب ظاہر ہے ہم کیا جانے جی پتھر توڑنے والے کو، اور پتھر توڑ کر سارا دن محنت کرنے والے کو، یا کپڑا بیچنے والے کو، یا پھیری لگانے والے کو، یا آواز لگانے والے کو، سارا دن آوازیں لگاتا رہتا ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے، پھر نماز کے وقت آتا ہے شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے یا روک دیتا ہے، پھر آ کر نماز پڑھتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ نے اسے کیا رتبہ دیا، وہ ہمارے گھر و گمان میں بھی۔ آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ممبر شریف پر بیٹھ کر جڑا بندہ روٹی حلال دی کما رہا ہے اپنی اولاد، اور آپ اپنی اولاد کو سامنے بٹھائیں، بچوں کو، نوجوان ہیں، چھوٹے ہیں، سمجھدار ہیں، 8-10 سال، ہنگامی اجلاس طلب کر رہے ہیں آج ہی شام کو جا کر، ان کو کہو بچوں میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا دادا ہوں، نانا ہوں، یا اس کا ذمہ دار آدمی ہوں، کان کھول کر سن لو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، خواہش نہیں پوری کروں گا، اور ضرورتیں غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کما آپ رہے ہیں، اڑا بچے رہے، مر جائیں گے آپ، زیادہ سے زیادہ کوئی ہمت کر لے گا تو 2-4 توڑنے کی جگہ آپ کے گلوں پر بنا کر، اس کے بعد وہ آپ کی دی ہوئی دولت اور جو آپ نے اسے کوٹھی، بنگلے، گاڑیاں، سارا کچھ لے کر دیا، وہ جتنی دیر ان کا استعمال غلط کرتا رہے گا قبر میں آپ کو مار پڑتی رہے گی۔ تو کسی کے لیے اپنی آخرت برباد کرنی چاہیے؟ بولے
رہی ہے؟ نہیں۔ کوئی سمجھدار آدمی ہوگا جو کسی کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ ڈی ایچ اے کا قبرستان دیکھ لیں، بحریہ کا دیکھ لیں، سوسائٹیز کا دیکھ لیں، ایک بندہ بھی کلمہ فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں ہے۔ تو کیا نہیں دیا ان کے والدین نے ان کو؟ کروڑ روپے کا پلاٹ لے کے دیتا ہے، مگر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی جا کر کہے جی ہاں یہ دیکھو جی آج جہاں پر میں پہنچا ہوں، میرے وہ بوڑھے باپ نے ساری زندگی 50 سال وہاں جاب کی، 30 سال وہاں کاروبار کیے،